الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، بہت عرصے سے ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ یہ جو قادیانی فتنہ ہے یہ امت مسلمہ کے اندر اسلامی ممالک میں اور ہماری برادری میں مسلمانوں کی برادری میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ انہوں نے بظاہر اپنی کوئی ایسی علامت ایسی شناخت نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے ان کی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ جیسا کہ ہندوؤں کی اپنی ایک خاص پہچان ہے، اس طرح سکھوں کی ان کی خاص طرز کا پگڑی باندھنا اور اسی طرح ان کی جو خاص حیت ہے، قادیانیوں کی کیا علامت ہے کہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ان کے شر سے بچ سکیں۔ معزز سامعین، یہ قادیانی ایک ایسا طبقہ ہے جو امت مسلمہ سے بالکل باغی اور ایک بالکل اپوزٹ انہوں نے ایک نئی مخالف اپنی ملت قائم کر رکھی ہے، لیکن اپنے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے لیے دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر رہ کر مختلف قسم کی تخریب کاریاں سر انجام دینے کے لیے ان لوگوں نے اپنی کوئی خاص ظاہری علامت ابھی تک اپنی مشخص نہیں کی، اس کو واضح نہیں کیا، لیکن پھر بھی چند باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے آپ قادیانیوں کو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق تو ان کے ظاہری لباس اور وضاقتہ کے ساتھ ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ان کی گفتگو اور ان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ جو ظاہری وضاقتہ ہے اس میں عموماً انسان کو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ آج کل فیشن کے نام پہ ایسی یعنی وہ شکلیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی کے عقیدے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی قادیانیوں میں عمومی طور پر جو ان کے مربی حضرات ہوتے ہیں یا ان کے قادیانی عمومی ان کا جو علمی طبقہ جس کو یہ اپنا علمی طبقہ سمجھتے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ 3 پیس سوٹ پہنیں گے یعنی پینٹ کوٹ، اور پھر ساتھ اپنی یہ ٹھوڑی پر صرف اتنے سے حصے پہ داڑھی رکھیں گے اور سر کے اوپر قائد اعظم والی یعنی جناح کیپ وہ اپنے سر پہ رکھیں گے تاکہ بظاہر بڑے یعنی وہ ڈیسنٹ سے آدمی انسان نظر آئیں، اور یہ اپنا اندر کی غلاظت کو چھپانے کے لیے، اپنے عقیدے کی بدبو کو چھپانے کے لیے یہ لوگ ایسی حیت اختیار کریں گے جیسے یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ ہیں، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، ان لوگوں کی جو عورتیں ہیں وہ اپنا خاص قسم کا ایک برقع پہنیں گی، انتہائی جسم کے اوپر جیسے موبائل کے اوپر لیمینیشن کور چڑھایا ہوا ہو، اس طرح جسم کے ساتھ جو ہے وہ چپکا ہوا برقع بہت تنگ قسم کا، جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح ظاہر ہوں، اور پھر اس کا جو نقاب ہے وہ چہرہ چھپانے کے بجائے چہرے کو واضح کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھوڑی کے نیچے سے، ناک کے نیچے سے اس کا نقاب چلائیں گی اور پیشانی کو ننگا رکھیں گی۔ یہ تو ان کی ظاہری کچھ علامات ہیں جن سے وہ یعنی قادیانیوں کو ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرنے کے باعث ان کے چہرے پر جو پڑنے والی لعنت ہے وہ ہر مومن آدمی کے دل کا نور اس کو پہچان سکتا ہے۔ تیسری چیز، ایک قرآن پاک کی آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، تو یہ الیس اللہ بکاف عبدہ یہ ان کی انگوٹھی پہ لکھی ہوئی ہوگی یا ان کے یہاں پر ایک بیج لگا ہوا ہوگا، اس کے اوپر یہ آیت الیس اللہ بکاف عبدہ یہ آیت ان کی لکھی ہوگی، انگوٹھی پر بھی اور ان کے بیج پر بھی۔ تو یہ ان کی ایک چند علامات ظاہری ہیں جن سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کچھ علامات جو ہم ان سے گفتگو کے بعد پہچان سکتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کے بچوں سے لے کر بڑوں تک علماء کرام کا انتہا درجے کا بغض آپ کو ملے گا۔ ہر پورے ملک کے اندر ہونے والی تمام تباہی اور بربادی اور مہنگائی، حتیٰ کہ ڈالر اوپر کیوں گیا ہے، اس کا بھی ذمہ دار یہ علماء کو ٹھہرا رہے ہوں گے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ معاشرے میں ہونے والے تمام فسادات اور سب چیزوں کی ذمہ داری علماء کے طبقے پر ہے، چونکہ علماء کے ہوتے ہوئے ان کا دجل نہیں چل سکا، علماء نے ان کے فتنے کی بھرپور سرکوبی کی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ علماء کرام کی کردار کشی کرنے میں اور ان کے پگڑیاں اچھالنے میں اپنا زیادہ وقت صرف کرتے نظر آئیں گے۔ اور اگلی چیز ایک یہ ہوگی کہ یہ علماء کرام کے باہم علمی اختلاف کو بہت زیادہ ہوا دیتے نظر آئیں گے۔ پہلے آپ سے گفتگو میں پوچھیں گے کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، مکتبہ فکر کون سا ہے، پھر جو ہی آپ اپنا ایک مکتبہ فکر متعین کریں گے، بتلائیں گے، تو فوراً دوسرے مکتبہ فکر کے وہ فتاویٰ یا وہ باتیں وہ تقاریر جو مسلکی اختلاف کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، ان
ان کو بڑھا چڑھا کر آپ کے بارے میں اور آپ کی باتیں ان کے بارے میں پیش کر کے مسلمانوں کے اندر باہم تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھی چیز، ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ اس بات پر انتہائی مایوسی کا اظہار کریں گے کہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر بیٹھے ہیں، امت برباد ہو گئی ہے، حکومت ٹوٹ گئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی ہے، فلاں کی آ گئی ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تخریب عالم کے ساتھ ہے، تعمیر عالم کے ساتھ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں، ان کا آنا دجال کے قتل کے لیے ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، یا ملک میں بڑھتی ہوئی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے کنٹرول کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں آنا۔ یہ کام انسانوں کے کرنے کے ہیں اور عام انسانوں کے سنبھالنے کے ہیں، ان کے لیے کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بات کو اس سطح پہ لائیں گے۔ پھر ضرورت مسیح پہ بات کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کے لیے راہ کو ہموار کریں گے کہ وہ وقت کا مسیح ہے، وہ آ چکا ہے، تو ہم منتظر بیٹھے ہو، ہمارا تو آ بھی چکا اور اتنا کام بھی کر چکا۔ تو یہ ان کا طریقہ، چند علامات ان کی گفتگو کی ہیں۔ پھر قادیانیوں کے اخلاق کی بہانے سے اپنے کفر کو چھپانے کے لیے قادیانیوں کے اخلاق کی تعریف کریں گے کہ مسلمانوں نے تو ان کو کافر قرار دے دیا ہے، لیکن وہ رفاہ عامہ کے کام کر رہے ہیں، وہ اتنے اچھے اخلاق کے ہیں، ان سے ملو تو یوں۔ تو کافروں کی تعریف کرتے ہوئے قادیانی ہو کر قادیانیوں کی تعریف کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالیں گے، اگر وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر اس بات کے ذہن میں آنے کے بعد دل میں ایمان باقی نہیں رہتا، ایسی باتیں لوگوں میں یہ عام کریں گے۔ یہ ان کی چند وہ علامات ہیں جن کے ذریعے گفتگو کے ساتھ ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا، علماء کے بارے میں بدزبانی کرنا، علماء سے قوم کو بدگمان کرنا، علماء کے یا مسالک کے باہمی اختلافات کو خوب ہوا دینا اور بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، امت مسلمہ میں مایوسی کی باتیں کرنا، یہ وہ علامات ہیں جن سے آپ قادیانیوں کو آسانی سے پہچان کر ان کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فتنوں کو مخفی نہ رہنے دیا جائے بلکہ انہیں ننگا کر دیا جائے۔ جیسا کہ بجلی کی تار شارٹ ہو تو اوپر لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ جہاں پر بجلی شارٹ ہے اس میں کرنٹ ہے، اس موٹر میں کرنٹ ہے، ایسے ہی قادیانیوں کو خفیہ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے تو عوام الناس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی دنیا کی خاطر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہے، اور بغاوت کر کے ایک کذاب کی پیروی کی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس شر کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔